السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم خبروں کے ساتھ۔ آج کے خبر نامے میں دیکھیے، دھرم سنسد میں اشتعال انگیزی معاملے میں SIT تشکیل، لیکن ویڈیو شواہد کی موجودگی میں پولیس کو پھر کس ثبوت کی تلاش؟ ملزمین کو بچانے کا یہ کوئی بہانہ تو نہیں؟ ہندوستان میں کورونا کے معاملوں میں زبردست اضافہ، کئی ریاستوں میں پابندیاں نافذ، آج سے بچوں کے ویکسینیشن کا آغاز۔ کسان تحریک کے دوران ہوئی اموات پر کیا واقعی وزیراعظم کو تھا افسوس؟ میگھالیہ کے گورنر نے کہا کسانوں کے مسئلے پر بات چیت کے دوران وزیراعظم کا رویہ تھا متکبرانہ۔ ممبئی ہوائی اڈے پر کورونا ٹیسٹنگ اور قرنطینہ کے نام پر اسکیم کا ایک مسافر نے لگایا الزام۔ اس کے ساتھ ہی دیکھیے گا اور بھی مزید اہم خبریں۔ ہریدوار دھرم سنسد میں مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی اور ملک کے اکثریتی فرقے کو ان کی نسل کشی پر اکسانے کے معاملے میں شدید دباؤ کے بعد اتراکھنڈ حکومت نے بالآخر 5 رکنی SIT تشکیل دی ہے، مگر خبر پڑے جانے تک ملزمین کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ تمام تقاریر کے ویڈیو شواہد موجود ہونے کے باوجود پولیس کا کہنا ہے کہ اگر ملزمین کے خلاف پختہ ثبوت ملیں گے تو مناسب ایکشن لیا جائے گا۔ پختہ ثبوت کا مطلب کیا ہے، یہ بات صرف اتراکھنڈ سرکار اور پولیس ہی جانتی ہے۔ اتراکھنڈ پولیس حالانکہ روز اول سے ہی ملزمین کے تعلق سے نرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے، مگر اس پر ملزمین کے خلاف کارروائی کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور اب لگتا ہے کہ یہ بھی جو SIT تشکیل دی گئی ہے وہ بھی اسی کا نتیجہ ہے، کیونکہ حال ہی میں 76 وکلاء نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھ کر از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا تھا، تو اس کے بعد مسلح افواج کے سابق سربراہان نے بھی وزیراعظم کو چٹھی لکھ کر ان کی اس معاملے کی مذمت کرنے اور کارروائی کا مطالبہ کیا تھا، جبکہ ہریانہ اور UP کے ریٹائرڈ DGP نے تو اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی کو مکتوب روانہ کر آر دلائی تھی کہ اس پروگرام کے انعقاد کی اجازت دینا ہی آپ کی حکومت کی لا اینڈ آرڈر مشنری کی غیر معمولی ناکامی ہے، اور حکومت پر ملزمین کو بچانے کا بھی انہوں نے الزام عائد کیا ہے، جس کے بعد اب یہ معمولی کارروائی کی گئی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اتراکھنڈ پولیس نے ابتدائی کارروائی کے طور پر صرف جتیندر تیاگی جو کہ وسیم رضوی کے خلاف FIR درج کی تھی، مگر بعد میں یتی نرسنگھا نند سمیت دیگر 4 ملزمین کے نام بھی اس FIR میں شامل انہیں کرنے پڑے تھے۔ نظر بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ دہلی انتخابات کے دوران ہی کیجریوال سرکار کے بدلے مزاج نے ہر کسی کو حیران کر دیا تھا۔ اپنی کرسی کے لیے کیجریوال نے جس طرح سے پلٹی مار کر BJP کی گودی میں وہ چلے گئے تھے، یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ اب ایک نیا چہرہ کیجریوال کا سامنے آیا ہے۔ کیجریوال نے بھی UP اسمبلی انتخابات کے لیے عام آدمی پارٹی کی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ لکھنؤ میں اپنے خطاب میں کیجریوال نے بھی SP پر ان الزامات کو دہرایا جو الزامات BJP اس پر لگاتی آ رہی تھی۔ ایک تیر سے 2 نشانے لگاتے ہوئے اپنے خطاب کے دوران کیجریوال نے کہا کہ BJP کے بڑے لیڈر UP میں آ کر کہتے ہیں کہ اگر قبرستان بنایا جاتا ہے تو شمشان گھاٹ بھی بننا چاہیے۔ پرانی حکومت نے صرف قبرستان بنوائے اور یوگی حکومت نے صرف شمشان گھاٹ بنوائے۔ کیجریوال نے یوگی آدتیہ ناتھ پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ یوگی حکومت نے گزشتہ 5 سالوں میں صرف شمشان بنوائے ہی نہیں بلکہ انہوں نے بڑی تعداد میں لوگوں کو وہاں پہنچانے کا بھی کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم دہلی کے اسکول کو بہتر بنا سکتے ہیں تو کیا ہم UP میں اس طرح نہیں کر سکتے؟ سماج وادی پارٹی کے 300 یونٹ بجلی مفت فراہم کرنے کے اعلان پر بھی اروند کیجریوال نے طنز کیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سب سے بڑے نیتا نے آ کے کہا تھا کہ اگر اتر پردیش میں قبرستان بنتے ہیں تو شمشان گھاٹ بھی بننے چاہیے۔ دوستو، پرانی سرکاروں نے اتر پردیش میں قبرستان بنوائے، یوگی جی نے پچھلے 5 سال میں کیول اور کیول شمشان گھاٹ بنوائے۔ آج میں آپ کے بیچ میں آیا ہوں، ایک موقع دے دو، آپ کے بچوں کے لیے اسکول بنواؤں گا اور آپ کے پریوار کے لیے اسپتال بنواؤں گا۔ میرے کو اسکول بنوانے آتے ہیں، میرے کو اسپتال بنوانے آتے ہیں، دلی میں بنوا کے آیا ہوں، اتر پردیش میں بھی بنواؤں گا۔ ان کو نہیں بنوانے آتے، 75 سال میں انہوں نے نہیں بنوائے، یہ کیول قبرستان اور شمشان گھاٹی بنا سکتے ہیں، وہ بہت بنوا دیا انہوں نے۔ اب بس، اب دیش کو اسکول اور اسپتال چاہیے، اسکول اور اسپتال کے بھارت ماتا کی۔
حال ہی میں کسان تحریک کے دوران مودی حکومت کے رویے سے ناراضگی کا کھلم کھلا اظہار کرنے والے میگھالیہ کے گورنر ستیہ پال ملک نے ایک اور بڑا انکشاف کیا ہے. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جب زرعی قوانین کے خلاف جاری کسانوں کے مظاہرے کے دوران انہوں نے اس مسئلے پر وزیر اعظم مودی سے بات کی تو ان کا انداز انتہائی متکبرانہ تھا. انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے وزیر اعظم مودی سے 500 کسانوں کی موت کو یاد کرایا تو انہوں نے متکبرانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ کیا وہ میرے لیے مرے اور مجھے امت شاہ سے بات کرنے کو کہا گیا. انہوں نے یہ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ احتجاج ختم ہو چکا ہے تو ایسا نہیں ہے, یہ صرف معطل کر دیا گیا ہے. اگر کسانوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے یا کوئی زیادتی ہوتی ہے تو پھر یہ اس سے ہلچل شروع ہو جائے گی. وزیر کہ گورنر نے کسانوں کے احتجاج سے نمٹنے کے طریقے پر ماضی میں مودی کی قیادت والی مرکزی حکومت کو کئی بار تنقید کا نشانہ بنایا ہے. کسانوں کے معاملے میں پردھان منتری سے ملنے گیا تو میری 5 منٹ میں لڑائی ہو گئی ان سے, کیونکہ وہ بہت گھمنڈ میں تھے. جب میں نے کہا ہمارے 500 لوگ مر گئے, تم تو کتیاں مرتی ہے تو چٹھی بھیجتے ہو, تو اس نے کہا میرے لیے مرے. میں کہا بھائی آپ کے لیے تو مرے تھے, جو آپ راجا بنے ہوئے ان کی وجہ سے خیر جھگڑا ہو گیا میرا. انہوں نے کہا تم امت شاہ سے ملو. میں امت شاہ سے ملا. بڑھتے ایک اور خبر کی طرف. سالانوں کے آغاز کے ساتھ ہی ہندوستان میں کورونا کے معاملوں میں زبردست تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے. ہندوستان میں پیر کے روز کووڈ 19 کے 33,750 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اتوار کے روز 27,553 کیسز کی تعداد تھی, جو کہ اب بڑھ کر 22% سے زیادہ اب ہو چکے ہیں. وہیں نئے ویریئنٹ اومیکرون قسم کے کیسز بھی بڑھ کر 1700 ہو چکے ہیں. اومیکرون کا پہلا کیس 2 دسمبر کو ملک میں رپورٹ کیا گیا تھا, جبکہ اب یہ 23 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں پھیل چکا ہے. کورونا کی ایک لہر کے آہٹ کے درمیان ہی کئی ریاستوں نے بھی پابندیاں نافذ کرنے کا اعلان بھی کیا ہے. کئی ریاستوں میں نائٹ کرفیو نافذ کیا گیا ہے تو کئی ریاستوں نے منی لاک ڈاؤن لاگو کر دیا ہے. عوام کے لیے ویکسین کی خوراک لینے کے لیے بھی اپیل کی جا رہی ہے. وہیں آج سے بچوں کے ویکسینیشن کا بھی آغاز ہو چکا ہے. گزشتہ 2 روز میں 5 لاکھ سے زائد بچوں نے اس کا رجسٹریشن کروا لیا تھا. کرناٹک کی حکومت وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے مزید روک تھام کے اقدامات پر غور کر رہی ہے اور ریاستی کابینہ اس ہفتے کے آخر میں ماہرین سے مشاورت کے بعد ممکنہ طور پر اس سلسلے میں فیصلہ کرے گی. حکومت نے پہلے ہی پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے 28 دسمبر سے 7 جنوری کی صبح تک رات 10 بجے سے صبح 5 تک نائٹ کرفیو جیسی پابندیوں کے اقدامات نافذ کر دیے ہیں. کرناٹک میں گزشتہ 5 دنوں کی بات کی جائے تو کووڈ کیسز میں لگاتار اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. روزانہ کے اعداد و شمار 1000 کو عبور کر رہے ہیں. یہ ایسے وقت میں ہے جب کرناٹک میں اتوار کو کورونا وائرس کے اومیکرون قسم کے مزید 10 کیسز کا پتہ چلا ہے, جس سے ریاست میں اومیکرون کیسز کی تعداد 76 ہو چکی ہے. ایک ہندوستان نژاد شخص جو کہ برطانیہ کا شہری ہے, اس نے الزام عائد کیا ہے کہ ممبئی ہوائی اڈے پر ٹیسٹ اور قرنطینہ پروٹوکول کے نام پر لوٹنے کا کام کیا جا رہا ہے. اس کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے. منوج لاڈوا اور ان کی اہلیہ اپنی سسر کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے ممبئی پہنچے تھے, لیکن ممبئی ہوائی اڈے پر پہنچنے کے بعد انہیں کورونا پازیٹیو قرار دیا گیا. حالانکہ فلائٹ پر سوار ہونے سے قبل ان کی رپورٹ کورونا منفی تھی. مسٹر لاڈوا کا دعویٰ ہے کہ جب انہوں نے دوبارہ ممبئی ایئرپورٹ انتظامیہ سے ان کا دوبارہ ٹیسٹ کرانے کے لیے مطالبہ کیا تو اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے. بہرحال حقیقت کیا ہے اس سے ہم واقف نہیں ہیں, لیکن ایسے گپلے کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. دیکھیے اس ویڈیو میں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. I've just come to India for my father-in-law's funeral. I have been magically tested positive at Bombay International Airport. I have done a lateral flow test. Yeah, I have done a lateral flow test. That came out negative in front of all of these people, and they're saying that I'm positive. I want an independent test. They are denying me an independent test. There is nobody responsible here. It's a scam. It's a scam. It's a scam. Turn the camera then. They're going to have to take our blood. It's a scam.
کرناٹک میں مذہب تبدیلی کے نام پر اب لوگوں کو ہراساں کرنے کی خبریں مسلسل منظر عام پر آ رہی ہیں۔ بیلگاوی کے گاؤں میں دلت خاندان پر تبدیلی مذہب کے الزامات کے بعد ہندوتوا تنظیموں نے حملہ کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہندوتوا تنظیموں کے ارکان دلت خاندان کے گھر گھس گئے اور اس وقت وہ عبادت میں مشغول تھے۔ انہیں روکنے کے لیے اسے کہا گیا، جب وہ نہیں رکے تو پھر ان پر حملہ کیا گیا۔ الزام یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ گھر میں گھس کر خاتون کے گلے میں جو چین تھی سونے کی اسے بھی چھین کر وہ لے گئے۔ ہندوتوا تنظیموں نے ان کے ساتھ بدسلوکی بھی کی، انہیں ہندو عقیدے کے ساتھ غداری کا ان پر تانا بھی دیا گیا۔ فی الحال پولیس نے اس معاملے میں FIR درج کر لی ہے۔ بتا دیں کہ حال ہی میں کرناٹک میں عیسائی اسکولوں میں جا کر غنڈہ گردی اور کرسمس تقریبات کے درمیان خلل ڈالنے اور چرچ پر حملوں کی خبریں سامنے آتی رہی تھی۔ بتا دیں کہ حال ہی میں عیسائی برادری پر تبدیلی مذہب کا الزام عائد کرتے ہوئے ہندوتوا تنظیموں کی جانب سے تبدیلی مذہب قانون کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے، جس کے بعد BJP نے اسے اسمبلی سے منظور بھی کر لیا ہے۔ اس قانون کے تحت مذہب تبدیلی کا قصوروار پائے جانے پر 10 سال تک کی سزا کی تجویز رکھی گئی ہے، لیکن قانون ساز کونسل میں BJP کی اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے اسے وہاں پیش نہیں کیا جا سکا۔ ناظرین بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ امریکی فوج نے افغانستان اور مشرق وسطیٰ میں 2 دہائیوں پر محیط جنگ کے دوران $14 کھرب خرچ کیے ہیں، جس سے اسلحہ سازوں، ڈیلروں اور ٹھیکیداروں کو مالا مال کر دیا گیا۔ وال اسٹریٹ جرنل میں شائع ہونے والی ایک تفصیلی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ 11 ستمبر 2001 کے بعد سے امریکی فوج کے اخراجات کو $14 کھرب تک بڑھا دیا گیا ہے، جس میں سے 1/3 سے نصف ٹھیکیداروں کو ملا۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق کھربوں ڈالر کی جنگ کا سب سے زیادہ فائدہ 5 دفاعی کمپنیوں کو ہی ملا۔ مجموعی طور پر ان کمپنیوں نے ہتھیاروں، سپلائز اور دیگر خدمات کے لیے امریکہ سے $2 کھرب 10 ارب بٹورے ہیں۔ اسی طرح امریکی خصوصی انسپیکٹر جنرل برائے افغانستان تعمیر نو نے اپنی انکوائری رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ ملک کی تعمیر کے نو پر خرچ ہونے والے تقریباً $150 بلین میں سے ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص $7 ارب 80 کروڑ میں سے صرف $1 ارب 20 کروڑ ہی نئی سڑکوں، اسپتالوں، پلوں اور کارخانوں پر خرچ ہوئے، جو کہ مجموعی رقم کا صرف 15% بنتے ہیں۔ وعدہ ہے کہ امریکہ نے افغانستان سے اپنی تمام فوجیوں کو واپس بلا لیا ہے اور اب وہاں طالبان کی حکومت قائم ہو چکی ہے، جبکہ مشرق وسطیٰ سے بھی انہیں اپنی فوجیں بتدریج کم کرنی پڑ رہی ہیں، جس کا مقصد ملک پر پڑنے والے اضافی مالی بوجھ سے جان چھڑانا ہے۔ یاد رہے کہ جو جنگ چھیڑی گئی ہے اس میں لاکھوں معصوم لوگوں کی جانیں بھی چلی گئی۔ معیاری نصاب و نظام تعلیم سے بچوں کے اچھے مستقبل کی امیدیں ضرور کی جا سکتی ہیں، لیکن ان کی صحیح دینی تربیت ان کی دنیا و آخرت دونوں سنوار دیتی ہے۔ بھٹکل میں مدارس سے لے کر عصری اسکولوں میں بھی بچوں کی تعلیم کے ساتھ دینی نہج پر ان کی تربیت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، اور یہ پورے بھٹکل کے لیے قابل فخر بات ہے۔ علی پبلک اسکول بھٹکل میں طلباء کے مابین 1 ماہ کے تربیتی چارٹ مہم کے تحت انہیں نماز کی ترغیب دی گئی۔ اس پروگرام کے تحت طلباء کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کے ساتھ اگلی پچھلی سنتوں کا اہتمام کرنا تھا۔ آج اس کی انعامی نشست منعقد ہوئی، جس میں فرائض و سنن کی مکمل پابندی کرنے والے طلباء کے درمیان سائیکل سمیت خصوصی انعامات تقسیم کیے گئے۔